اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایم اے اسلامک اسٹڈیز سال دوم کے پیپر الفقہ کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری و ساری ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں فقہ کے مختلف ادوار کے حوالے سے۔ فقہ کے 3 ادوار پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ آج کی ہماری گفتگو فقہ کے چوتھے دور کے حوالے سے ہے۔ یہ بھی آ سکتا ہے کہ عہد عباس کو فقہ کا زرعی دور کیوں کہا جاتا ہے، اس پر تفصیل سے بحث کریں، اور عہد بنو عباس میں فقہ کی تدوین اور ترقی کے حوالے سے، اور عباسی عہد کے ممتاز فقہا کے اصول کیا ہیں، اس حوالے سے گفتگو آ سکتی ہے، اور فقہ اسلامی کے عہد زرعی کی نشاندہی کریں، اس طرح کا سوال بھی آ سکتا ہے۔ جواب سب کا یہی ہوگا۔ چلتے ہیں اپنی اصل گفتگو کی طرف۔ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس دور کا آغاز پچھلے دور میں ہو چکا تھا، جیسا کہ پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے بیان کیا تھا۔ جو فقہ کا تاسیسی دور کہلاتا ہے، اس کا آغاز اس دور سے ہو چکا تھا، لیکن یہ چوتھا دور جو ہے، اس کا آغاز ہوا جو فقہ کا زرعی دور اور سنہری دور ہے اور عروج کا دور ہے، تو اس کا آغاز 4 صدی ہجری کے شروع سے لے کر 7ویں صدی ہجری کے درمیان تک چلتا ہے، 656 ہجری تک۔ اور اسی دور کے اندر حدیث کی تدوین ہوئی، پھر تفسیر، پھر فقہ، پھر اصول فقہ کے اصول جو ہے مرتب ہوئے، اس کی تالیف اور تدوین ہوئی، پھر اس کے ساتھ ساتھ علم کلام، علم فلسفہ، علم منطق اور سائنس کو عروج ملا، چونکہ یہ سلطنت کے عروج کا دور تھا اور خوشحالی تھی، اور اسی دور کے اندر پھر جو ہے وہ علماء نے بھی محنت کی، اور جو حکمران تھے وہ بھی ان کی سرپرستی کرتے رہے، تو ہر اعتبار سے اس دور نے عروج دیکھا۔ فقہی اعتبار سے بھی یہ دور اپنے عروج تک پہنچا۔ جتنے بھی ہمارے محدثین ہیں اور جتنی بھی ہماری حدیث کی کتابیں ہیں، وہ بھی اسی دور کے اندر تدوین ہوئیں، چونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ فقہ کی بنیاد قرآن مجید اور حدیث پر ہے۔ قرآن مجید تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر مرتب ہو چکا تھا، اور حدیث مبارکہ مرتب تو ہوئی تھی لیکن انفرادی طور پر ہوئی تھیں، اور اس کا جو طریقہ کار تھا وہ بھی موضوعاتی نہیں تھا، اور تیسرے دور کے اندر کچھ نہ کچھ کام اس پر ہوا، لیکن اصل کام جو ہے حدیث کی تدوین کا بھی اسی دور کے اندر ہوا۔ تو مدینہ المنورہ کے اندر امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کام کیا، اور مکے کے اندر عبد الملک بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کام کیا، اور کوفے کے اندر حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث پر بڑا کام کیا۔ اسی طرح بصرہ کے اندر حضرت حماد بن سلمہ انہوں نے، اور سعید بن ابی عروبہ، اور شام کے اندر امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور خراسان کے اندر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کا کام جو ہے وہ کرتے رہے، اور انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے حدیث کا کام جو ہے وہ کیا۔ اس دور کے اندر طرز تحریر کیا تھا احادیث کا، تو اس کے حوالے سے 3 مرحلے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو پہلے مرحلے کے اندر جس وقت ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عمومی طور پر اس دور کے جو علماء اور محدثین تھے، وہ جس وقت حدیث کو بیان کرتے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اقوال کو اکٹھا درج کر دیا کرتے تھے، یعنی حدیث اور اقوال صحابہ۔ پہلے مرحلے کے اندر اس طرح کی کتب جو ہیں وہ مدون ہوئیں کہ ان کے اندر احادیث اور اقوال صحابہ کو اکٹھا کیا گیا۔ پھر دوسرے مرحلے کے اندر جا کر احادیث کو اور اقوال صحابہ کو الگ کیا گیا، تو یہ کام بھی اسی دور کے اندر ہوا۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا جہاں پر الگ الگ تحریریں وجود کے اندر آئیں، اقوال صحابہ کی اور احادیث کی۔ اور پھر تیسرے مرحلے میں جا کر جو ہے نا وہ احادیث کی چھان پٹک کی گئی۔ تو دوسرے مرحلے کے اندر بہت سارا کام جو ہے وہ احادیث کا ہوا، اس کے اندر مسانید مرتب ہوئیں، جیسے مسند احمد بن حنبل ہے، مسند ابن ابی شیبہ ہے،
اور بعض محدثین نے اس طرح کا کام کیا کہ ایک صحابی کی جتنی روایات تھیں ان کو ایک کتاب کے اندر درج کر دیا، دوسرے صحابی کو دوسری کتاب کے اندر درج کر دیا، تو اس طریقے کا کام جو ہے وہ بھی ہوا۔ تو تیسرے مرحلے کے اندر جا کر پھر روایتوں کی چھان پھٹک ہوئی کہ کون سی روایت جو ہے وہ درجے کے اعتبار سے کس طرح کی ہے اور راویوں کی صورتحال کیا ہے، اور پھر اس کے لیے جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ اصول بھی مرتب کرنا پڑے، جس کی وجہ سے کئی فنون جو ہیں وہ معرض وجود کے اندر آئے۔ تو اس دور میں روایات کی چھان پھٹک کے حوالے سے، چھان بین کے حوالے سے جو ہمارے سیاستہ کے مؤلفین ہیں، جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، امام مسلم ہیں، اور امام ابو داؤد ہیں، امام ترمذی ہیں، امام ابن ماجہ ہیں، اور امام نسائی ہیں، تو ان کی جو صحیح کتب ہیں یا سنن ہیں، جس کو ہم سیاستہ کہتے ہیں اپنی زبان کے اندر، وہ ساری کی ساری اسی دور کے اندر مرتب ہوئیں۔ تو ان لوگوں نے بڑا کام کیا اور ان کو شہرت عامہ بھی حاصل ہوئی، قبولیت عامہ بھی حاصل ہوئی۔ اگرچہ دوسرے بہت سارے لوگوں نے بہت سا کام کیا، لیکن ان کو اس درجے کی قبولیت عامہ اور شہرت حاصل نہیں ہوئی۔ تو یہ کتب جو ہیں وہ بھی ساری کی ساری سیاستہ جو ہے وہ اسی دور کے اندر مرتب ہوئی تھی۔ تو جس وقت علماء نے احادیث کی چھان پھٹک کی تو پھر ایک بہت بڑا فن جو ہے وہ معرض وجود کے اندر آیا، جس کو فن جرح و تعدیل کہا جاتا ہے۔ تو جرح و تعدیل کا مطلب یہ ہے کہ ایک حدیث کو بیان کرنے والے جتنے راوی ہیں وہ سارے کے سارے ان کی زندگی، ان کی حیات کی چھان پٹک کرنا اور یہ دیکھنا کہ ان کا طرز حیات کیا تھا، انہوں نے زندگی کہاں کہاں پر گزاری، کس کس شہر کے اندر گئے، کس کس استاد کو ملے، ان کے اپنی اخلاقی حالت جو ہے وہ کیا تھی جھوٹ اور سچ کے حوالے سے، اور ان کا حافظہ کس طرح کا تھا اور ان کا ضبط کس طرح کا تھا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ جرح و تعدیل کے فن کے اندر دیکھی گئیں۔ اور اس طریقے سے بے شمار صحابہ اور بے شمار تابعین کی زندگیوں کی تفصیل جو ہے وہ معرض وجود کے اندر آئی، اور اس پر پوری کتابیں جو ہے وہ تدوین ہوئیں۔ تو ایک پورا فن جو ہے وہ بن گیا، تو جس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیان کرنے والا کس حیثیت کا بندہ ہے اور کس طریقے کا بندہ ہے، اور اس کے طرز حیات کیا ہے، اس نے کبھی جھوٹ بولا یا ہمیشہ سچ بولتا رہا۔ یہاں تک بھی دیکھا گیا کہ کوئی کھڑے ہو کر کھاتا تو نہیں، یعنی سنت کے خلاف ورزی تو نہیں کرتا، عام لوگوں کی مجلسوں کے اندر تو نہیں بیٹھتا، دکانوں پر جا کر تو نہیں بیٹھتا۔ تو اتنی چھان پھٹک جو ہے وہ حدیث کے اندر کی گئی، تب جا کر ان لوگوں نے ان کی روایات اور حدیث کو قبول کیا۔ تاریخ کے برعکس کہ تاریخ کے اندر ہمیں ایک بندے پر اعتماد کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آج کے دور کی تاریخ لکھنا چاہتا ہوں تو میرے دل میں جو آتا ہے میں وہ لکھتا جاؤں، ہو سکتا ہے میرا رجحان کسی سیاسی پارٹی کی طرف ہو تو میں اس کی تعریف کروں گا اور دوسرے کی بدتریفی کروں گا، چاہے وہ حق پر ہی ہو۔ اسی طریقے سے مذہبی حوالے سے میرا رجحان اگر ہے تو میں مذہب کے حوالے سے اچھا لکھوں گا، اگر نہیں ہے تو میں اس کے حوالے سے برا لکھوں گا۔ تو قاری جو پڑھنے والا ہے اس کو مکمل طور پر میری ذات پر اعتماد کرنا پڑے گا، اگرچہ میری زندگی کے بارے میں اس سے کچھ بھی معلوم نہ ہو کہ میری زندگی کس طرح کی ہے، میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہے کہ نہیں بولا، میری اخلاقی حالت جو ہے وہ کیا ہے، کس طرح کا میرا طرز حیات ہے، میں نے کسی کو کبھی دھوکہ دیا کہ نہیں دیا، فریب کیا کہ نہیں، بددیانتی کی، بے ایمانی کی کہ نہیں کی۔ تو ان ساری چیزوں کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، سب کچھ نہ پتہ ہونے کے باوجود بھی ایک ہی فرد کے اوپر اعتماد کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو اختلافات پائے جاتے ہیں، بالخصوص صحابہ کرام علیہم الرضوان کے جو آپس میں جنگیں ہوئیں اس کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے اوائل دور کے اندر کے معاملات جو ہمارے تک پہنچ رہے ہیں تاریخ کے حوالے سے، اس کے اندر اتنا کچھ ہے اور جرح و تعدیل کو نہیں ہے اور کسی کی چھان بین کوئی نہیں ہے، تو ہم مجبور ہیں کہ ایک بندے نے جو کچھ لکھا ہے اس کو قبول کریں، لہٰذا وہ اس کی روایت کو لے کر ہم جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں، اور امت تقسیم در تقسیم کے مرحلوں سے گزرتی چلی جا رہی ہے۔ اگر تاریخ کی چھان بین بھی حدیث کی طرح ہوتی تو آج صورتحال اس سے بالکل مختلف ہوتی۔ بہرحال ہمارا موضوع جو ہے وہ تاریخ اور حدیث کے اندر امتیاز کرنا یا اس کی امتیازی خصوصیات کا ذکر کرنا نہیں، اس لیے اس گفتگو کا ہم یہیں پر کلوز کرتے ہیں۔ تو اگلی خصوصیت جو ہے وہ اس چوتھے دور کی وہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر فقہ کی تدوین بھی ہوئی، فقہ بھی مدون اسی دور کے اندر ہوئی۔ جو مشہور 4 مکاتب فکر ہیں جو کہ حنفی ہیں اور شافعی ہیں اور اسی طریقے سے مالکی ہیں اور حنبلی ہیں، وہ سارے کے سارے اسی دور کے اندر معرض وجود کے اندر آئے۔
تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مسلک ہے اس کو حنفی مسلک کہا جاتا ہے، اور امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے بڑا کام کیا اس دور کے اندر، جیسے امام ابو یوسف ہیں، امام محمد بن حسن الشیبانی ہیں، امام ظفر ہیں اور امام حسن بن زیاد ہیں۔ ان لوگوں نے بڑا کام کیا، تو انہوں نے ایک پوری فقہ جو ہے وہ مرتب کی، اور ان کے ماننے والوں کو حنفیوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، احناف جس کی جمع ہے۔ پھر دوسرے امام ہوئے اسی دور کے اندر امام مالک، بیک وقت محدث بھی تھے اور فقی بھی تھے، اور ان کے شاگرد محدثین کے اندر اور فقہاء کے اندر کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ انہوں نے بڑا کام کیا اور ان کی فقہ کو قبولیت عامہ حاصل ہوئی، اور ان کے ماننے والوں کو مالکی کہا جاتا ہے۔ اور تیسرے ہیں امام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مصر اور عراق کے اندر انہوں نے بڑا کام کیا، اور ان کے شاگرد وہاں پر موجود ہیں، اور ان کے ماننے والوں کو شافعی کہا جاتا ہے۔ اور بہت سہل ترین ظاہری معنی اور مفہوم کو لیتے تھے، اور ان کا جو مسلک ہے اور جو مذہب ہے وہ آسان ہے دوسروں کے مقابلے کے اندر، جبکہ حناف کے اندر اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر دقت پائی جاتی ہے، دقیق اور نظری مسائل اور گہرائی کے اندر بہت زیادہ جاتے تھے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اچھا، چوتھے امام ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی بیک وقت محدث بھی تھے، فقی بھی تھے، ان کے شاگرد بھی محدثین کے اندر و فقہاء کے اندر کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے بڑا کام کیا، ان کی فقہ کو قبولیت عامہ حاصل ہوا، اور ان کے ماننے والوں کو حنبلی کہا جاتا ہے۔ تو یہ چاروں مکاتب فکر جو ہیں وہ اسی دور کے اندر معرض وجود کے اندر آئے، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، اور ان کو اتنی قبولیت عامہ حاصل ہوئی کہ جو آج بھی دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر ان کے پیروکار موجود ہیں۔ یہ تقلید کا دور بھی اس کو کہتے ہیں، تو ان کے مقلدین جو ہیں وہ آج بھی موجود ہیں کثرت کے ساتھ۔ جس طرح برصغیر کے اندر دیکھیں ہم، پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے اندر، تو یہاں پر احناف جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور کثرت ہے احناف کی یہاں پر، اگرچہ دوسرے مسالک بھی موجود ہیں لیکن بہت کم جو ہیں وہ موجود ہیں۔ احناف جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں یہاں پر۔ اسی طرح سعودی عرب کے اندر دیکھیں تو وہاں پر جو ہے وہ شافعی اور حنبلی جو ہیں وہ شافعی زیادہ ہیں اور حنبلی کم ہے، احناف جو ہیں وہ بہت ہی کم ہیں۔ تو اس طرح مختلف علاقوں کے اندر مختلف لوگ ان کو ماننے والے موجود ہیں۔ امت نے ان کی فقہ پر اجماع اختیار کیا، ان کو قبولیت عامہ حاصل ہوا، اور لوگوں کا اعتماد ان لوگوں پر بڑھا، اور امت آج تک ان پر اعتماد کرتے ہوئے چلی آ رہی ہے۔ لیکن 100 سال پہلے ایک فرقہ جو ہے مسلک وجود کے اندر آیا جس کو ہم اہل حدیث کہتے ہیں، انہوں نے فقہ کا اور تقلید کا انکار کیا، اور انہوں نے الگ غیر مقلدین کے طور پر وہ معرض وجود کے اندر آئے، اور انہوں نے نئے سرے سے ہر چیز کو جانچنا جب وہ شروع کیا۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے، ہم بھی اس بحث کے اندر نہیں جا رہے۔ اگلی خصوصیت جو ہے وہ اس دور کی یہ ہے کہ جس وقت ظاہر ہے فقہ وجود کے اندر آئی تو پھر جتنی بھی فقہی اصطلاحات ہیں وہ بھی ساری کی ساری اسی دور کے اندر وجود کے اندر آئیں، اور بہت سارے لوگوں نے اس پر بہت سارا کام کیا، اور بہت سارے رسالے بھی وجود کے اندر آئے، بہت ساری کتب بھی لکھی گئیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد الشیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اصول فقہ پر کام کیا، اور بالخصوص امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک رسالہ تحریر کیا اصول فقہ پر۔ فقہ کے اصول کیا ہیں، یعنی قرآن و حدیث سے اور اجماع اور قیاس اس کے اصول کیا ہیں، اور قرآن و حدیث سے مسائل کے استنباط کرنے کے حوالے سے ہمیں کن کن اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے امام شافعی کی مشہور زمانہ کتاب الرسالہ فی علم الاصول، الرسالہ فی علم الاصول، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اصول فقہ کے اندر لکھا۔ تو فقہ اور اصول فقہ کی بہت ساری کتب جو ہیں وہ لکھی گئیں۔ تو المختصر یہ کہ اس دور کے اندر فقہ کو انتہائی عروج حاصل ہوا، اور میں نے عرض کر دیا کہ احادیث کے مجموعے بھی اسی دور کے اندر مرتب ہوئے، اور جو چاروں مسلک ہیں جن کو قبولیت عامہ حاصل ہوا دنیا کے اندر وہ بھی سارے کے سارے اسی دور کے اندر وجود کے اندر آئے۔ اور ایک اور جو اس دور کا خاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس دور سے پہلے تیسرے دور تک جو فقہ تھی وہ واقعاتی تھی۔ واقعاتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واقعاتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ رونما ہوا، کوئی مسئلہ درپیش آ گیا، تو لوگ جو ہیں وہ اس مسئلے کو لے کر علماء کے پاس، فقہاء کے پاس، محدثین کے پاس گئے کہ یہ معاملہ پیش آ گیا، ہمیں اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فراہم کریں۔
تو وہ لوگ قرآن و حدیث کی روشنی میں پھر آنے والے کو شرعی رہنمائی فراہم کرتے، یعنی ہر مسئلہ جو ہے وہ کسی واقعے کی بنا پر بیان کیا جاتا تھا، اس لیے اس دور کو واقعاتی دور کہا جاتا ہے، فقہ کا واقعاتی دور۔ لیکن یہ جو چوتھا دور ہے جو بنو عباس کا دور ہے اور جو فقہ کا عہد ذری ہیں، اس کے اندر بالخصوص اہل عراق نے اس پر بڑا کام کیا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر بڑا کام کیا کہ فقہ جو ہے وہ واقعاتی حیثیت سے نکل کر نظریاتی حیثیت کے اندر آئی۔ تو نظریاتی کا مطلب کیا ہے؟ نظریاتی کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ کوئی واقعہ پیش آیا تو لوگ آئے، سوال پوچھا تو پھر اس کا جواب جو ہے وہ دیا گیا، نہیں، بلکہ علماء نے بیٹھ کر یہ خیال کیا کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر شریعت اس کے حوالے سے کیا رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ ایک تخیلاتی، ایک نظریاتی مسئلہ جو ہے وہ بیان کیا گیا، یعنی خود از خود کوئی مسئلہ بنایا گیا کہ اگر واقعہ یہ پیش آ جائے تو پھر شریعت کیا رہنمائی پیش کرے گی۔ تو علماء نے اتنا کام کیا کہ شاید بے شمار مسائل ایسے ہیں کہ قیامت تک ان پر مزید نظر ثانی کرنے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن بعض مسائل ایسے ہیں کہ جن پر نظر ثانی کی ضرورت موجود ہے۔ زمانہ رنگ بدلتا ہے، نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور وہاں پر ان فقہا جو بنو عباس کے اندر جنہوں نے کام کیا، ان کی نظیروں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی کتب کو، ان کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن و حدیث کے اندر سے علماء آج بھی اس کا جواب جو ہے وہ دیتے ہیں نئے نئے پیش آمدہ مسائل کے حوالے سے۔ تو یہ تھا فقہ کا چوتھا دور، جو فقہ کا عہد ذری کہلاتا ہے، وہ بنو عباس کا دور ہے جو چوتھی صدی ہجری کے اوائل سے لے کر 7ویں صدی ہجری کے نصف تک چلتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں فقہ کے ادوار کے حوالے سے اپنے شاگردوں کو خاطر خواہ مواد فراہم کرنے میں کامیاب ہوا ہوں گا۔ میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام میرے شاگردوں کو بہترین کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔